رسک فیکٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شوگر، اور شوگر کی بھی سب سے بڑی مقدار شوگر سویٹنڈ بیوریجز سے آتی ہے، اور سالٹ، اور سالٹ اور شوگر کو تو ویسے بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے، اور ہم ان تینوں چیزوں میں ٹرانس فیٹس اور جو ہے وہ جو ایمرو ریجن ہے اس میں ہم دوسرا بڑا ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ کنزیوم کی جاتی ہیں، 6% کے قریب ٹرانس فیٹ ہماری خوراک میں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے شوگر میں ہم کنزمپشن میں بہت آگے ہیں ایمرو ریجن کے اندر. میں آگے آپ سے کچھ تھوڑا سا شیئر بھی کروں گا کچھ جو ہے. اور پھر ہم زرعی ملک ہیں اور اس کے باوجود ہمارے یہاں کنزمپشن فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی بہت کم ہے، جو پر کیپیٹا کنزمپشن ہونی چاہیے اس سے کم ہے. شوگر کو اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو توانائی ہے یا جو کیلریز ہیں اس کا 10% سے زیادہ شوگر سے نہیں آنا چاہیے. اور پھر بلکہ اب جو ریسنٹ انہوں نے جو اپنی ایک پوزیشن لی ہے، اور یہ پوزیشن کافی عرصہ پہلے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن آلریڈی لے چکی ہے، اور اب WHO نے بھی یہ پوزیشن لی ہے کہ آپ کی جو بہتر بینیفٹس کے لیے کٹ کر کے اس کو 5% میں لے کے. لیکن جب ہم ایمرو ریجن دیکھتے ہیں تو ہر 4 میں سے 3 ممالک ایسے ہیں جو اس ریکمنڈیشن سے کہیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تقریباً 80 گرام روزانہ شوگر استعمال کرتے ہیں. جبکہ جو کٹ آف ہے جس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، خواتین ہیں تو اس کو 25 گرام اور مرد ہیں تو ان کو 35 گرام شوگر سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب جب ہم جو ہے وہ ایشیا کی سچویشن دیکھتے ہیں، یہ جو پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہیں یا ایمرو ریجن میں، تو جو ایک ایسٹیمیٹڈ روزانہ کا یوز ہے وہ 80 گرام کا، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہم کھا رہے ہیں. اور سب سے بڑا سورس اس کے اندر شوگر سویٹنڈ بیوریجز ہیں، جو چینی کا سورس آتا ہے. اور یہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز کے بارے میں ایک چیز کہ یہ وہ تمام میٹھے مشروبات ہیں کہ جس کے اندر چینی کی کوئی بھی اس قسم استعمال ہو، چاہے سفید چینی ہے، گڑ ہے، شکر ہے، مولاسس، فریکٹوز، لیکٹوز، مالٹوز، کارن سرپ، یہ سارے نام ہیں چینی کے. واٹ ایور دی ٹائپ جو بھی یوز کی گئی ہے، یہ تمام چینی کی اقسام ہے. یہ صرف لوگوں کو بعض دفعہ ریگولیٹری باڈیز کو تھوڑا جھکاوا دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ بھی بیٹ کرنا اس کو بھی بہت مشکل ہوگا. لیکن پہلے ہم سٹارٹ تو کریں، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ سلولی سٹارٹ کریں، کیونکہ یہ تو ہم کافی حد تک اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. وہ کہ منزل ابھی ہماری بہت دور ہے، لیکن اس میں ہمیں اب ہوپس ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ آگے بڑھائیں. لیکن اگر تھکے نہیں تو ہم انشاءاللہ منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے، جس طرح سے منور صاحب نے بتایا کہ بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سارے جو لیمن ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از ڈائبٹیز. بینگ اے میڈیکل پروفیشنل ہمیں پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کیا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو اس بیماری کی وجہ سے کھویا ہوگا، اگر ہم ان کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو وہ بہت اچھی طرح سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سے ایک بندہ گیا ہے، اور کسی کے نہ ہونے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس فیملی کو ہی پتا ہوگا، اور جس بیماری کی وجہ سے وہ گیا ہے وہ پھر اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر قدم پہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پارلیمنٹیرینز کا جو ہے نا ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے کہ وہ نا سب سے پہلے اپنا فائدہ پوچھتے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پوری عوام یہ اگر ان سے کوئی بات کرے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کتنا فائدہ ہے. تو اگر ہم یہ چیز ہر پلیٹ فارم پہ پہلے نقصانات کو ہائی لائٹ کریں کہ اگر آپ ڈرنک پینے کے نقصانات پہلے دیکھ لیں اور فائدہ اگر اس میں دیکھیں تو 99% آپ نقصان میں جا رہے ہیں، اور 1% اگر کسی کو ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے والا فائدہ ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کا یا کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. لیکن نقصان جو ہے پوری زندگی کا ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہم ریونیو جنریٹ کریں وہ یا تو ہم نیوٹریشن پہ دیں یا پھر ہم اسی چیز کو کسی اپنے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کوئی ایک اچھی چیز جنریٹ کر سکتے ہیں، کوئی اچھا ایکوپمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، کوئی اسکریننگ سسٹم بنا سکتے ہیں، کوئی ICU ہم اس ریونیو سے بنا سکتے ہیں. کیونکہ اکثر پبلک سیکٹر ہاسپٹل کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم یہی ریونیو انہی چیزوں سے ٹیکس بڑھا کے اگر ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں تو ہم وہ پبلک سیکٹر میں
کسی نہ کسی ہیلتھ پہ یا کسی ایجوکیشن کے سسٹم پہ ہم اس چیز کو خرچ کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے آلپرس کا ڈاکٹر صاحب نے بات کی, لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلی گورنمنٹ میں آلپرس کے ساتھ MOU سائن ہوا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں ہم آپ کو پوری پرمیشن دیتے ہیں ہر جگہ جانے کی کہ آپ ہمیں کتنا بینیفٹ دیں گے. یہ پریویس اس MOU سائن ہونے میں, اور وہ MOU سائن ہوا تھا SDG کے پلیٹ فارم سے, نیوٹریشن کے پلیٹ فارم سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو ہی یہ نہیں پتا کہ آلپرس کے جو ایک ملک کا پیکٹ ہوتا ہے اس میں کتنی شوگر ہوتی ہے, فلیورڈ ملک ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں, تو وہ کتنے ہیزارڈیس ہیں, تو وہ ان کو نہیں پتا. جو ہمارا رول ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور خالد صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ٹیکس جو ہے وہ مختلف ڈرنکس میں جتنی شوگر ہے, جتنی شوگر بڑھتی جائے گی اس حساب سے ٹیکس بڑھتا جانا چاہیے. بالکل ایک لاجیکل سی بات ہے. میں چند روز پہلے, 3-4 دن پہلے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا جو ہماری وزیر مملکت فنانس کی, ان سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کر کے آئندہ بجٹ میں ان پہ ٹوبیکو پروڈکٹس اور شوگری ڈرنکس پہ ٹیکس مزید بڑھائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہم کافی بڑھا چکے ہیں. میں نے کہا نہیں ابھی کم ہے, کافی کم ہے, ان کو مزید بڑھائیں. اور آپ کو دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کو ضرورت بھی ہے ریونیو جنریشن کی, پلس یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل